للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ عزیز اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اسی طرح نماز پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو اعمال ہمیں دیے ہیں وہ اللہ کی قرب کا سبب ہے۔ روزہ، جیسا کہ حدیث میں اس کی فضیلت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ اسی طرح نماز ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی قریب ہو جاتا ہے، گویا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جس طرح روزہ اور نماز یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے، رمضان میں ایک عبادت اعتکاف کی ہے، وہ بھی اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو گویا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد یہ حکم دیا، جیسا کہ آپ کے سامنے آیت شریفہ تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں نبیوں کو فرمایا کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف کر دے، پاک کر دے۔ گویا کہ طواف اور نماز جس طرح یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے، اعتکاف بھی اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک، اللہ کے نبی دنیا سے وصال فرما گئے، وہاں تک ہر سال رمضان المبارک کا اعتکاف کیا، اور اللہ کے نبی نے ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس دن تک اللہ کے نبی، یعنی اس سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، بہت سارے فضائل اعتکاف کے ہیں، لیکن آج جو ہے اعتکاف سے بہت زیادہ بے توجہی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے چھوٹے سے قلیل نفع کی وجہ سے اعتکاف جیسی بڑی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عید قریب آنے والی ہے، ہمارے ارمان پورے ہونے چاہیے، تو دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیاوی لذتوں کے لیے ہم اعتکاف جیسی بڑی عبادت کو چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے ہم پر بہت ساری احسان کہیں گے اگر ہم کہ علماء نے یہ ہم پر احسان فرمایا کہ مرد تو مرد، عورتوں کے لیے بھی کس طرح اعتکاف کیا جائے اس کا مکمل طریقہ بتلایا ہے۔ اس لیے اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پوری بستی میں سے اگر ایک بھی انسان اعتکاف میں نہیں بیٹھے تو پوری کے پوری بستی یہ سنت کے چھوڑنے والی ہوں گی۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے، ہر مسجد کے اندر لوگ بیٹھے جائے۔ اس لیے اس کی بڑی توجہ، اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے قرب کے ساتھ ساتھ اعتکاف جو ہے وہ شب قدر کی تلاش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر اپنے ترکی خیمے سے سر نکال کر فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ شب قدر کو تلاش کروں، دوسرے عشرے کا کیا تاکہ شب قدر کو تلاش کروں، لیکن مجھے بتلانے والے نے بتلایا، یعنی فرشتے نے، کہ شب قدر یہ آخری عشرے میں، لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے طاق رات میں تلاش کیا جائے، 21 ہے، 23 ہے، اور 25، 27، 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے کہ شب قدر ان راتوں میں سے ایک رات میں ضرور ہوں گی، اور یہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ تو بہت ساری فضیلتیں اعتکاف کی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اعتکاف کی سعادت بخشی، یہ بڑے خوش نصیب ہے۔ اور اعتکاف کی مثال یوں دی گئی کہ آدمی گویا اللہ کے در پر پڑ جاوے کہ اللہ اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا اور تو مجھے معاف نہیں کرے گا، وہاں تک میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں۔
اگر دنیا میں ہمیں معلوم پڑ جائے ہمارا بہت بڑا مسئلہ اٹکا ہوا ہو کہ بھئی فلاں انسان کے پاس جانے سے ہمارا مسئلہ پورا ہو جائے گا، ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، تو میرا عزیزو ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ کس طرح ہم اس انسان کے گھر کے چکر لگاتے رہیں گے، اس انسان کی اپوائنٹمنٹ لیتے رہیں گے اور اس انسان کے پاس بار بار جاتے رہیں گے، کیوں کہ ہمارا دنیا کا کام ہو جائے۔ میرا عزیزو دنیا یہ تو وقتی ہے اور آخرت ہمیشہ ہے، وہاں کی نجات، وہاں کی مغفرت اور وہاں پر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاوے، اس کے لیے رمضان المبارک میں اور پورے سال میں صرف 10 دن نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہذا اس بات کی کوشش کی جاوے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہماری بستی میں اعتکاف کا نظام ہو۔ لہذا اس کے چند مسائل ہیں۔ ایک تو جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت اعتکاف، اس کے علاوہ واجب اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ اس کی 3 شکلیں علماء کرام نے بتلائی۔ پہلی کی یہ کہ کوئی انسان خود اپنی زبان سے یوں کہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے اتنے دن کا اعتکاف رکھوں گا، تو جب اس نے یہ کہہ دیا تو اس پر اعتکاف رکھنا واجب ہو گیا۔ یا کوئی انسان کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اس نے یوں کہا کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف رکھوں گا تیرے لیے، تو اب جب وہ کام ہو گیا تو اس کے لیے اعتکاف رکھنا یہ واجب ہو گیا۔ اسی طرح کسی انسان نے سنت اعتکاف کو شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد اب یہ سنت اعتکاف اس کے لیے واجب ہو گیا، اسی لیے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس دن کی قضا اس کے لیے واجب ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ واپس 10 دن کا اعتکاف روزوں کے ساتھ وہ رمضان کے علاوہ رکھ لے وے، یعنی اس کی قضا کر لے وے۔ اب یہ جو اعتکاف ہے چاہے سنت ہو یا واجب ہو، اس کی صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ نمبر 1 پہلے تو یہ کہ مسلمان ہونا۔ اگر کوئی غیر مسلم اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح عاقل اور بالغ ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا۔ کوئی بیوقوف جس کا عقلی توازن صحیح نہیں، اگر وہ اعتکاف میں بیٹھیں گا اس کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح نیت کا ہونا، لہذا اگر کوئی شخص بغیر نیت کے مسجد میں ٹھہرا رہا تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں گنا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 4 مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جہاں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو اور مؤذن اور امام وہاں متعین ہو، ایسی جگہ اس کے لیے اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ کوئی عبادت خانے میں کر لیا جہاں 5 وقت کا نماز نہیں ہوتی ہے تو اس کا مسنون اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ معتکف کا اعتکاف کرنے والے کا روزہ رکھا ہوا ہونا۔ اگر بغیر روزے کے اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح معتکف کا جنابت سے پاک ہونا، اور اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے تو اس کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا یہ بھی اعتکاف کی شرطوں میں داخل ہے۔ اب جو انسان اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے کن عذر کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے؟ تو پہلا طبعی ضرورت، مثلا بول و براز ہے، پیشاب پاخانہ ہے، تو علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی انسان تھوڑے سے وقت کے لیے بھی جماعت خانے سے باہر نکل گیا، شرعی مسجد سے باہر نکل گیا، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ چند عذر ہے، چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ پہلی تو طبعی ضرورت، انسان کو پیشاب پاخانہ لگا ہوا ہوتا ہے، کبھی لگ گیا تو اس کے لیے وہ نکل سکتا ہے۔ اسی طرح شرعی ضرورت، یعنی ایسی مسجد میں ہے جہاں 5 وقتہ نماز تو ہوتی ہے لیکن وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تب اس کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے وہ مسجد سے نکلے۔ اور اس کا طریقہ علماء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ اتنی جلدی جاوے گویا کہ نماز کا وقت ہو گیا، 5-10 منٹ پہلے وہاں پہنچے، وہاں سنت پڑھ لے، فوراً جمعہ کی نماز کھڑی ہو گئی اور پھر وہاں سے فوراً جلدی سے سنت وغیرہ پڑھ کے واپس جہاں وہ اعتکاف کر رہا ہے واپس لوٹ جاوے۔ اگر وہ تاخیر کرے گا تو پھر اس کا اعتکاف ہی مکروہ ہو جائے گا۔ اب طبعی ضرورت جیسا بتلائی گئی پیشاب پاخانہ، اور اسی طرح غسل جنابت، اگر انسان کو غسل واجب ہو گیا تو اس کے لیے بھی وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اب کوئی انسان ایسا ہے جس کو پیشاب کے بعد قطرے نکلتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی شکل یہ بتلائی کہ پیشاب کے بعد اتنی دیر
کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی اب قطرے نہیں نکلیں گے، اتنی دیر اس کے لیے ٹہلنا یا اٹھک بیٹھک کرنا، جو طریقہ وہ استعمال کرتا ہو وہ طریقے کے مطابق عمل کرنا اس کے لیے درست ہے، لیکن اس کے اندر بھی تاخیر نہ کرے، جب دل کو اطمینان ہو جائے فوراً وہ مسجد شرعی میں داخل ہو جائے۔ اب کوئی انسان اپنی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر گیا پیشاب پاخانے کے لیے، تو کیا وہ بالکل باتیں نہیں کرے گا؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ چلتے چلتے اگر وہ سلام کر لے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت کھانا کھانے کے لیے معتکف کا گھر جانا، تو علماء کرام نے اس کی گنجائش نہیں دی ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ بھئی وہ کسی کے ہاتھ سے اپنے گھر کھانا منگوا لے۔ اب بعض حضرات وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سعادت بخشی ہے اور وہ رمضان المبارک میں حرمین شریفین میں قیام کرتے ہیں، اور قیام کے دوران وہ حرمین شریفین میں اعتکاف بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا شکل ہے؟ چونکہ وہاں پر کھانے پینے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی ہے، تو کھانے پینے کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ طبعی ضرورت ہونے کی وجہ سے اتنا وقت جتنا کھانے میں لگتا ہے وہ باہر جا کر کھانا کھا کر فوراً مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں آ جاوے، وہاں بیٹھے نہ رہے اور دنیاوی باتیں نہ کرتے رہیں، بلکہ جیسے ضرورت پوری ہو گئی فوراً وہ واپس مسجد میں آ جاوے۔ اب جو معتکف ہے ان میں بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو گٹکا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض حضرات ایسے جن کو بیڑی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو وہ حضرات جو اعتکاف کے خواہش مند ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ بھی گئے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھتے بھی ہیں، اب ان کو ایسی ضرورت ہے کہ بیڑی کے بغیر، سگریٹ کے بغیر، گٹکا کے بغیر ان کو چین نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے مستقل اس کے لیے نکلنا۔ علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اگر بالمستقل اس کے لیے نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جب وہ پیشاب پاخانے کے لیے باہر نکلے تو اسی وقت کے اندر بیت الخلاء کے اندر اسی وقت کے اندر وہ اپنی ضرورت کو، بیڑی کو، سگریٹ کو یا گٹکا کی ضرورت کو پوری کر کے اور واپس وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی سے مسجد شرعی میں یعنی جماعت خانے میں آنے کی کوشش کرے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے، تو چونکہ اعتکاف کرتے وقت صرف واجب غسل کی علماء نے اجازت دی ہے۔ اگر آدمی کو ایسی سخت حاجت ہے کہ وہ گھر پر روزانہ غسل کرنے والا تھا، اب اس کو غسل کیے بغیر چین نہیں آتا ہے، تو علماء نے اس کی شکل یہ بتائی کہ مستقل چونکہ غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مستقل غسل نہیں کر سکتا ہے، تو شکل یہ ہے کہ جب وہ پیشاب پاخانے کے لیے جائے تو عجلت کے ساتھ یعنی جلدی اپنے بدن پر پانی ڈال کر فوراً واپس وہ جماعت خانے میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس میں اس بات کا خیال کرے کہ مستقل غسل کا انتظام نہ ہو کہ پانی تیار کیا جا رہا ہے اور صابن اور تولیہ یہ سب لے کے وہ جا رہا ہے، اس کی پابندی نہ ہو، بلکہ جب اپنی ضرورت پوری ہو کر پیشاب پاخانے کے ساتھ جلدی سے اپنے بدن پر پانی ڈال کے وہ واپس مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ اب ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اعتکاف میں چونکہ مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن انسان ہے، ضرورت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب کسی کو گیس پیٹ میں ہو گئی اور بار بار ری خارج ہو رہی ہے، یا کسی کو ری خارج ہونے کی بیماری ہے، تو علماء نے اس کی دو شکلیں نکالی۔ پہلی شکل یہ عام طور پر یعنی اعتکاف کے علاوہ مسجد کے اندر یہ ری خارج کرنا یہ مکروہ ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ معتکف کے لیے کیا سہولت ہے؟ تو معتکف کے لیے سہولت یہ ہے کہ اگر ری ایسی ہے جس میں بدبو ہو تو وہ مسجد سے باہر یعنی جماعت خانے سے باہر نکل کر اپنی ری کو خارج کرے، اور ری ایسی ہے جس میں بدبو نہیں ہے تو اگر وہ جماعت خانے میں بھی ری کو خارج کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ایسی بدبو ہے کہ بھئی ایسی ری ہے کہ بدبو آتی نہیں ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جماعت خانے میں ہی رہے اور وہیں اپنے ری کو خارج کرے۔ اسی طرح اگر کسی کو اعتکاف کی حالت میں، معتکف ہونے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جیسے ہی احتلام کا اس کو احساس ہو تو فوراً وہ مسجد سے باہر نکل کر اب جو واجب غسل پر ہو گیا ہے تو واجب غسل کر لے۔ کوئی اعتکاف کرنے والا بیمار ہو گیا تھا، کیا وہ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اسپتال میں جائیں گا؟ اگر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی کوئی انسان بیمار ہو گیا تو وہ فون کے ذریعے یا کسی کو بھیج کر
ڈاکٹر صاحب کے پاس سے دوائی منگوا لے، اور اگر ہو سکتا ہو کہ اگر ڈاکٹر صاحب مسجد میں آ کر اس پیشنٹ کو دیکھ سکتے ہو، اس کی بیماری کو دیکھ سکتے ہو، تو ڈاکٹر صاحب مسجد میں آ کر اس معتکف کا علاج کر لیں، دیکھ لیں کیا ضرورت ہے۔ معتکف اس علاج کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کو دکھانے اسپتال جاوے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک ضرورت اضطراری ہے، جیسا طبعی شرعی ضرورت کے لیے معتکف کا مسجد سے نکلنا جائز ہے، اسی طرح اضطراری ضرورت کے لیے بھی معتکف کا مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ مثلا مسجد اتنی پرانی ہے کہ اب ایسا لگنے والا ہے کہ مسجد گر جاوے گی، تو پھر معتکف وہاں سے نکل سکتا ہے۔ یا ایسی ضرورت ہے کہ کسی کا خوف ہے کہ کوئی مال لوٹ لے گا یا کوئی حملہ کر دے گا، تو ایسے وقت میں بھی معتکف اس مسجد سے دوسری مسجد منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان ہے جو اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب اس پر عدالتی کیس چالو ہے اور اس کی تاریخ ایسے وقت میں آ گئی کہ وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے نہ جانے سے کسی کا حق تلف ہو رہا ہو یا بڑا نقصان ہونے والا ہو، تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ وہ تاریخ کے وقت عدالت میں پیش ہو سکتا ہے۔ اب کوئی انسان مثلا مسجد کے مؤذن صاحب ہی بیٹھ گئے اعتکاف کے اندر، اور مسجد میں جو اذان کا روم ہے وہ جماعت خانے سے باہر ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء نے اذان کو شرعی ضرورت کے اندر داخل کرتے ہوئے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مسجد سے باہر نکل کر وہ اذان دے سکتے ہیں۔ اب چونکہ آپ کے سامنے پہلے یہ اعتکاف کی فضیلت آئی، اس میں ایک اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا یہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ عبادتیں جو باہر رہ کر کر سکتا تھا لیکن اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ مسجد میں منحصر ہو گیا، نہیں کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادت کا اس کو ثواب دیں گے۔ اس میں سے ایک ثواب یہ ہے کہ وہ جنازے میں شریک ہو سکتا تھا اور کفن دفن میں شریک ہو سکتا تھا، لیکن اب مسجد میں آ کر تو شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ بیمار کی عیادت مسجد کے باہر کر سکتا تھا، لیکن اب وہ مسجد میں آ گیا تو نہیں کر سکتا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں جنازے کی نماز آ گئی تو کیا معتکف اعتکاف کرنے والے مسجد سے نکل سکتے ہیں؟ تو فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، مسجد سے نہیں نکل سکتے، لیکن کوئی ضرورت کی وجہ سے گیا تھا، آتے آتے نماز کھڑی ہو گئی تو فوراً نماز کے اندر شامل ہو سکتا ہے، اور نماز پوری ہوتے ہی وہ فوراً جماعت کے اندر، جماعت خانے کے اندر پہنچنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح فارغ ہونے کے لیے گیا تھا، چلتے چلتے کوئی بیمار مل گیا تو چلتے چلتے اس کی عیادت کر لی، اس کی بھی علماء نے گنجائش دی ہے۔ اب اعتکاف کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ مکروہ کا مطلب ہم سمجھ لیں، ہم مکروہ کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ مکروہ کیا چیز ہے، مکروہ ہوگا دوسرا کیا ہوگا، لیکن مکروہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں، ابھی عید کا موقع آنے والا ہے، ہم دکان پر کپڑا خریدنے گئے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا ہم خریدیں۔ اب اگر دکاندار نے یہ کہا کہ بھئی یہ کپڑا تو بہت اچھا ہے، آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گا، لیکن اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے یا اس کا تانا بانا صحیح نہیں جڑا ہوا ہے، تو میرا عزیزو دل پر ہاتھ رکھ کے ہم کہیں کہ ہم اس کپڑے کو خریدیں گے، نہیں خریدیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر ایک کمی پیدا ہو گئی، کمی پیدا ہونے کی وجہ سے ہم وہ کپڑے کو نہیں خریدتے۔ تو مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں کمی پیدا ہو گئی۔ اب جب ہم اللہ کے لیے 10 دن فارغ کر چکے اور اللہ کے در پہ آ گئے تو ہم ایسا عمل کیوں کریں جس کی وجہ سے ہمارے اعتکاف کے اندر کمی آ جاوے؟ لہذا اعتکاف کے اندر یہ عبادت کا موقع ہوتا ہے، کوئی انسان اعتکاف کے اندر عبادت سمجھ کے چپ بیٹھا رہے، کچھ گفتگو نہ کرے، کچھ ذکر و تلاوت نہ کرے، بالکل چپ رہے اور عبادت سمجھے اس کو، تو علماء نے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، ایسا کرنا درست نہیں۔ اسی طرح اعتکاف کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، تیری میری کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، میرا عزیز، ان عمل کے ذریعے بھی اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب اسی طرح بھئی اعتکاف کے اندر چونکہ ہم اللہ کے لیے وقت کو فارغ کر چکے تو اپنے موبائل کو گھر پہ رکھ دے۔ اب کوئی حضرات موبائل لے کر آیا تو ضرورت کے مطابق بات کرنے کی اس کو اجازت ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی بیوی بھی فارغ اور میاں بھی فارغ اور ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھنٹوں گنتی موبائل میں باتیں کرتے رہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ عمل بھی اعتکاف کو مکروہ بنانے والا ہے۔
بلا عذر مسجد سے باہر کوئی انسان نکل گیا، جیسا کہ مسئلہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان باہر نکل گیا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جاوے گا، اس کی قضا ضروری ہوں گی۔ اسی طرح کوئی انسان اعتکاف کے اندر کسی سے بد نظری ہو گئی اور بد نظری کی وجہ سے اسے احتلام ہو گیا، تو علماء نے فرمایا کہ اس سے اعتکاف فاسد تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے۔ تو عورتیں بھی کیا مسجد میں اعتکاف کریں گی؟ تو نہیں، عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی، بلکہ اپنے گھر میں کوئی ایک روم یہ پہلے متعین کر لے کہ میں اس گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کروں گی، لہٰذا وہ مکان اور وہ روم اس کے لیے مسجد شرعی کا حکم رکھتا ہے۔ اب اس عورت کے لیے بغیر کسی ضرورت کے اس روم سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر نکلی بغیر ضرورت کے تو اس کا جو سنت اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جاوے گا۔ اب اس کے لیے بھی چند شرائط یہ ہے کہ جو عورت اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے اس کا حیض و نفاس سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اب اگر اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے درمیان میں حیض اور نفاس شروع ہو گیا تو جو اعتکاف مسنون تھا وہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف میں اگر عورت بیٹھی ہوئی ہے تو شوہر کے لیے درست نہیں ہے کہ اس سے بوس و کنار کرے، اور اسی طرح درست نہیں ہے کہ جمع کرے۔ اگر جمع کر لیا تو اس سے اعتکاف عورت کا یہ فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو کیا وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے سبزیاں کاٹے یا گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ علماء نے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے وقت کو فارغ کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت کو تلاوت میں، دعا میں، نمازوں کے اندر، تسبیحات کے اندر لگاوے۔ انشاءاللہ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ اس کو حاصل ہوگا، اس کی برکتیں اس کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی۔ لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی اگر اس سال ہم نہ بیٹھ سکیں تو آئندہ سال اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں، اور بہت سارا وقت ہمارا ابھی بھی باقی ہے۔ اگر نفلی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ نفلی اعتکاف آدمی چند منٹوں کا بھی کر سکتا ہے، لہذا ہم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاوے تو دل سے ہم اس بات کی نیت کر لیوے کہ یا اللہ میں تیرے لیے نفلی اعتکاف کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ہمیں ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کے ذریعے بھی اپنا قرب حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔